ایک چھوٹے سے شہر میں ایک خوشحال خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کی ایک لڑکی تھی عائشہ، جو اپنے امی ابو اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی زندگی بالکل معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ ہر دن کی طرح عائشہ اور اس کی امی اپنے کام میں مصروف رہتی تھی، لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ عائشہ کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگ گئی۔ وہ پوری رات پریشان رہتی تھی، رونے لگتی تھی اور کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ خوف اور غصہ رہتا تھا۔ عائشہ کا دل گھبرا گیا اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ عائشہ نے سوچا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا بہتر سمجھا، لیکن ڈاکٹر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ اس کی امی کی طبیعت کچھ عجیب ہے، لیکن کوئی پرانی بیماری یا جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ عائشہ کو لگا کہ کچھ زیادہ ہی گہرا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی برا جادو ہو، اور اس نے اپنے دوستوں سے سنا تھا کہ ایسے حالات میں لوگ مدد کے لیے مولویوں کے پاس جاتے ہیں۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے علمی کام کے لیے ایک مشہور مولوی کو بلائے گی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ مولوی بہت طاقتور ہے اور ہر مشکل کا حل اس کے پاس ہے۔ وہ خود کو کافی مشہور سمجھتا تھا اور ہر کسی کو یہ یقین دلاتا تھا کہ اس کے پاس ایسا علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ مولوی کا نام سنتے ہی سب کو یقین ہوتا تھا کہ ان کی مشکل کا حل ضرور ملے گا۔ جب مولوی نے اپنی تسبیح اٹھائی اور کچھ عجیب سے لفظ بولنا شروع کیے تو عائشہ نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور مولوی نے کچھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے عمل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ عائشہ کی ماں کے چہرے پر ڈر اور بے چینی تھی، مگر وہ بے چینی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ عائشہ کو لگا کہ یہ عمل تھوڑا عجیب ہو رہا ہے، لیکن مولوی نے اسے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ضروری ہے۔ اس عمل کے بعد ان کی امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن ہر گزرنے والے دن کے ساتھ عائشہ کی امی کی حالت اور بھی خطرناک ہوتی گئی۔ وہ پوری رات سے بے ہوش ہو گئی تھی اور ان کے چہرے پر ڈر اور پریشانی کا اظہار تھا۔ عائشہ کو لگا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں بے چینی تھی۔ عائشہ نے دیکھا کہ اس کی امی اپنے ہاتھوں سے کچھ پرانی اور گندی پہیلیاں لکھ رہی تھیں اور اپنے چہرے پہ ایک عجیب سا ڈر چھپا رہی تھیں۔ وہ پہیلیاں اس کی امی نے بے ہوش ہونے سے پہلے لکھی تھیں۔ عائشہ نے اس پہیلیوں کا سبب جاننے کے لیے مولوی سے پوچھا۔ مولوی نے کہا، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ کسی نے تمہاری امی پر جادو کیا ہے۔ اس عمل سے ان کو سب کچھ واپس مل جائے گا۔ لیکن یہ جواب اس کی امی کی حالت کو اور بھی خطرناک بنا گیا۔ عائشہ کو اب یہ سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ سچ ہوتا تو اس کی امی ٹھیک ہو جاتی، لیکن ہر دن کے گزرنے پر اس کی امی کا جسم اور دماغ پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن عائشہ کو ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ مولوی اصلی نہیں ہے۔ وہ اصل میں کوئی حقیقی مولوی نہیں تھا، بلکہ ایک فاصلے کرنے والا آدمی تھا۔ بزرگ نے عائشہ کو بتایا کہ اگر وہ اپنی امی کا علاج اس مولوی کے ہاتھ میں چھوڑے گی تو اس کی امی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ عائشہ کو سمجھ آیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اس مولوی کا ڈھونگ ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس مولوی کو اپنے گھر سے نکال دے گی۔ عائشہ نے اصلی عامل کو بلایا جو اصلی علم رکھتا تھا۔ عامل نے اپنے علم اور اعمالوں سے وہ سارا جادو توڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عائشہ کی امی کی حالت سدھر گئی۔ وہ پرانی طبیعت سے نکل کر ٹھیک ہو گئی۔ مولوی کا جھوٹ سامنے آنے کے بعد عائشہ کو سمجھ میں آیا کہ کبھی بھی اپنے درد اور پریشانی کے وقت کسی جھوٹے انسان کے حوالے مت کرو۔ عائشہ نے اس جھوٹے مولوی کو اپنے گھر سے نکال کر اصلی علم والے عامل کو بلایا اور اپنی امی کا علاج کروایا، اور جب اس کی امی بالکل ٹھیک ہو گئی تو عائشہ نے اور اس کی امی نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ عائشہ نے یہ سیکھا کہ بے چینی اور جلد بازی کبھی بھی غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ وہ اپنی امی کی صحت دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے اس دن مولوی کی بات نہ مانی ہوتی تو آج شاید اس کی امی کا کچھ نہیں بچا ہوتا۔ اس نے اپنی امی کے ساتھ مل کر سوچا کہ وہ اب کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے دل اور دماغ سے اس فیصلے کو نہ سمجھ لے۔ آج بھی جب عائشہ اپنی امی کو دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اپنی کسی بھی مشکل میں کبھی کسی جھوٹے انسان پر یقین نہ کریں، کیونکہ سچائی اور آخرت کا راستہ ہمیشہ صاف ہوتا ہے۔